بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی کہ اسلامی عقائد انسان کی سوچ پر کہاں کہاں مثبت اثرات ڈالتے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ کئی ایک زاویے اور پہلو ایسے ہیں جن میں انسان کی سوچ اسلامی عقیدے کی بنیاد پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ذکر کیا تھا کہ خود اس کائنات کے بارے میں جو نظریہ ہے اس میں کس حد تک انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے۔ دوسرا پہلو، دوسرا زاویہ جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اس بات میں کہ تمام اشیاء کی حقیقت جاننے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ نہیں ہے، ایک طریقہ نہیں ہے، ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک خاص راستہ ہوتا ہے، خاص طریقہ ہوتا ہے جس سے اس چیز کی معرفت حاصل کی جاتی ہے اور اس راستے کو مدرک کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کی معرفت کا جو راستہ ہوتا ہے وہ مدرک کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز مثلا جو ہے تو نے دعویٰ کیا ہے تو اس کا مدرک کیا ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس پر پہنچنے کے لیے کیا دلیل ہے، کیا ذریعہ ہے، کیا راستہ ہے۔ تو یہ مختلف ہوتا ہے۔ مثلا کچھ چیزیں ہیں جن کو جاننے کے لیے حس کی ضرورت ہے، جو محسوسات ہیں ان کو آپ عقل کے ذریعے نہیں درک کر سکتے، حس کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھنے کی، مثلا چھونے کی، سونگھنے کی۔ کچھ چیزیں جن کا ادراک عقل کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے قواعد اور کلیات ہیں۔ یہ سارے قواعد و کلیات حس کے ذریعے نہیں بلکہ عقل کے ذریعے درک کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ کل جو ہے وہ جز سے بڑا ہوتا ہے مثلا، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز موجود بھی ہو اور نہ بھی ہو، مثال کے طور پر یہ قاعدہ۔ اس طرح کے اور قاعدے کو لیے یہ سارے عقل کے ذریعے درک کیے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں انسان فطرت کے ذریعے محسوس کرتا ہے، معلوم کرتا ہے، معرفت کرتا ہے ان کی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان کی عقل، انسان کی حس کچھ بھی کام نہیں دیتا، بلکہ وہ صرف اور صرف غیبی خبر کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے، جس طرح قبر کے کچھ حالات ہیں، جنت جہنم کی اخبار ہے۔ یہ تمہید تھی۔ جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس تلخ حقیقت سے بھری پڑی ہے کہ انسان نے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو راستے، جو ذرائع، جو مدرک استعمال کیے وہ بہت ساری جگہ پہ درست نہیں تھے، یعنی انسان کا وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، سوچ درست نہیں تھی۔ یعنی اس مسئلے میں انسان نے کثرت سے غلطی کی ہے، بلکہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ کس چیز کی حقیقت اور اس کی معرفت کو کس طریقے سے جاننا چاہیے۔ مثلا ایک چیز کو حواس کے ذریعے درک کرنا تھا، معلوم کرنا تھا، جبکہ اس پر مجرد خیال کی بنیاد پر انسان نے عقیدہ رکھ لیا، نظریہ بنا لیا۔ مثلا کہ جی پری کا وجود ہے یا چڑیل کا مثلا وجود ہے۔ اب جب تک انسان اس کو دیکھے نہیں اس کا یقین رکھنا چاہیے، لیکن کتنی دنیا ایسی ہے جو ان پر یقین رکھتی تھی، اب بھی رکھتی ہے۔ یہ فکر اور سوچ میں انحراف ہے۔ یا اسی طرح جس چیز کے بارے میں عقل کے ذریعے رہنمائی لینی تھی، سمجھنا تھا، تو اس سے محض اپنے وڈیروں کے جو ہے کہنے پر اس کو مان لیا یا اس کا انکار کر دیا، جبکہ وہ عقل کے ذریعے اس کو پرکھ سکتا تھا۔ مثلا نبوت یا امامت کا دعویٰ کرنے والا جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سچ ہے یا نہیں ہے، یا قرآن آسمانی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو یہاں عقل کے ذریعے سے انسان نے اس چیز کو پہچاننا تھا، لیکن وہ جی ہمارے بڑے جو ہے وہ نہیں مانتے اس چیز کو، یا انہوں نے اس چیز کو مان لیا ہے، اس کو ذریعہ بناتا۔
یا جس چیز پر غیبی خبر کے مطابق عقیدہ رکھنا تھا اسے حواس کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثلا ملائکہ موجود ہیں یا نہیں ہے، کچھ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ جی نظر نہیں آتے، حالانکہ یہ غیب کی خبر کے ذریعے سے اگر ثابت ہو جائے کہ غیب کی خبر سچی خبر ہے تو مان لینا چاہیے پھر، چونکہ وہ ملائکہ وجود ایسا ہے کہ جو حس کے ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ الغرض وہ انسان چیزوں کی معرفت حاصل کرنے میں وہ مدرک اور وہ راستہ اور طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے جو کرنا چاہیے، بلکہ بعض چیزوں کے بارے میں تو اپنی معلومات کا ذریعہ ایسی چیز کو بناتا ہے جو اصل کسی چیز کی بھی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے تھے، اب باپ دادا کا ایسا ہونا یا کسی چیز کو ماننا نہ ماننا یہ معرفت کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان سے غلطی ہوتی رہی ہے، اس مسئلے میں انسان کی سوچ کئی دفعہ غلط ہوتی تھی۔ تو یہاں پر اسلامی تعلیمات نے انسانی معرفت کے جو ذرائع تھے ان کو چند چیزوں میں محدود کر دیا، 1 2 3 مثلا یہ راستے ہیں، ان کے ذریعے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک کو اس کے ساتھ مناسب چیزوں کی معرفت کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے ہر چیز کے لیے معرفت کا ذریعہ ہے۔ اور معرفت کے جتنے ذرائع اسلام نے قرار دیے ہیں ان میں کلیدی کردار عقل کو دیا ہے، بنیادی، جس سے اسلامی عقیدہ رکھنے والے جو ہے ان کا چیزوں کو درک کرنا اور ان کی معرفت حاصل کرنا، اس کے بارے میں اس کی سوچ بدل گئی، تبدیل ہو گئی اس کی فکر اور سوچ۔ مثلا ایک مثال سے ہم اس بیان کو واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نبی کے دعوے نبوت سننے پر بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ ہمارے اسلاف اس طرح کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے تو لہٰذا یہ دعویٰ سچ ہونا ممکن نہیں ہے، اس کو ذریعہ بنا رہے تھے۔ تو وہ اس دعویٰ کی سچائی یا سچا نہ ہونا یہ اسلاف کے ایمان رکھنے یا نہ رکھنے سے اس کو جوڑتا ہے، اس کو دلیل بناتا ہے، جیسا کہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے ڈرانے والے یعنی نبی کو بھیجا تو اس کے یعنی اس بستی کے اشراف کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک مذہب پر پایا ہے اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور چونکہ وہ آبا و اجداد نبی کا ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے تھے تو ہم بھی نہیں رکھیں گے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی زمانے میں کچھ لوگ اس نبی کے دعوے نبوت کو سچ ہونے یا نہ ہونے کو اس بات سے جوڑ رہے تھے کہ اگر یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے تو نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر ملائکہ کی طرح ان کاموں سے منزہ اور مبرہ ہے تو نبی ہوگا۔ ان کی اس فکر اور سوچ کی عکاسی قرآن مجید نے کچھ اس طرح کی وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، سورہ فرقان میں۔ اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہیں اس کی طرف فرشتہ نازل ہوا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ تو اس چیز کو دلیل بنا رہے تھے کہ کھاتا پیتا ہے لہذا نبی نہیں ہو سکتا، جبکہ ایک تیسرا گروہ مدعی نبوت کے دعوے کی تصدیق کو اس بات پر موقوف کر رہا تھا کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کے ذخائر ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو یہ دعوے میں سچا ہے، ورنہ اگر یہ فقیر ہے تو نبی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ قرآن نے ان کی سوچ کا تذکرہ یوں فرمایا او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یأکل منہا، سورہ فرقان ہے یہ بھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سچا ہے، یعنی اگر وہ سچا نبی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یا اس کی طرف خزانے نازل کیے جائیں یا اس کے لیے
کوئی باغیچہ ہو جس سے وہ کھائے۔ ان تین طرح کے سوچ رکھنے والے لوگوں کے علاوہ ایک چوتھی سوچ یہ بھی پائی جاتی تھی کہ اگر اس مدعی نبوت کے تمام تر تعلیمات، اس مدعی نبوت کی تمام تر تعلیمات عقل اور حس کے مطابق ہوں، یعنی ہر بات کو حس کے ذریعے، عقل کے ذریعے ہم خود جان سکیں، تو یہ سچ ہے، ورنہ نہیں۔ اور انہوں نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر انبیاء کی تکذیب کی کہ وہ ایسی باتیں لے کر کے آ رہے ہیں جن کو عقل قبول نہیں کرتی، یعنی وہ ایسے خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا، اور قیامت کے اس روز پر عقیدہ رکھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جس دن سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، جبکہ عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ کیسے گلی سڑیاں ہڈیاں جو ہے وہ بکھرے ہوئی باڈیاں مثلا ان کو دوبارہ ان کی اجزاء کو جمع کیا جائے اور اٹھایا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی اس سوچ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دلیل کو اس انداز میں بیان فرمایا سورہ یاسین میں، قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس نے کہا کہ کون ہے جو ہڈیوں کو گل سڑ جانے کے بعد زندہ کرے گا؟ یہ نبی تو اس طرف دعوت دیتا ہے جو بات سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان افکار اور اس طرح کی سوچوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی سوچ میں کس قدر انحراف تھا کہ ایک طرف سے اپنے ہاتھ کے تراشے خراشے ہوئے بتوں کو اپنی تقدیر کا مالک اور اپنا رب سمجھ رہا تھا، دوسری طرف سے ہر طرح کا معجزہ دکھانے والے نبی کی دعوت کو جھوٹی دعوت کہہ رہا تھا۔ کس لیے؟ کیونکہ یا تو آبا و اجداد نہیں مانتے تھے، یا مثلا یہ ہے کہ وہ عقل میں اس بات اس کی آنے والی نہیں ہے، یا اس کے پاس خزانے نہیں ہیں مثلا۔ تو ایک اسلامی عقیدہ رکھنے والے کی سوچ بالکل بدل جاتی ہے، وہ پھر اس طرح نہیں سوچتا، وہ سچے نبی کی معرفت کے ان مذکور تمام سورسز کو غلط سمجھتا ہے، کیونکہ مدعی نبوت کے دعویٰ کے صدق کو جاننے کے لیے صرف عقل ہی یہاں کام آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ غیب پر عقیدہ رکھنے کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ نبی، جسے نہ حواس کے ذریعے درک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آبا و اجداد کو کے پاس کوئی خاص سورسز تھے کہ وہ اس کی حقیقت کو جانتے تھے تاکہ ان کی بات کو آنکھ باندھ کر جو ہے مان لیا جائے، نہ ہی غربت اور امارت یا بشر اور فرشتہ ہونا اس چیز کی صداقت کے لیے ضروری ہے، بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر یہ نبی جو کہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، قیامت کے دن کی عقیدے کی طرف بلا رہا ہے، تو عقل کہتی ہے کہ اگر یہ دعوے نبوت کرنے والا اپنے دعویٰ پر ایسی دلیل لے آئے جو جھوٹے دعوے دار کے لیے ممکن نہ ہو تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے آپ کی عقل جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے آپ کی عقل اور حس اس کو درک کر سکتی ہے یا نہیں، اس کو نہیں دیکھنا ہے، چاہے آبا و اجداد مانتے تھے یا نہیں، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ہے، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے نہیں دیکھنا ہے، بشر ہے یا فرشتہ ہے، اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ اگر دلیل لے کر کے آیا ہے جس کو جو جھوٹے دعوے دار کے لیے جو دلیل لانا ممکن نہ ہو تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی ہر بات کو حق سمجھنا پھر ضروری ہے۔ اور وہ کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ وہ معجزہ ہو سکتا ہے جو اس دعوے کی تصدیق کے لیے وہ پیش کرے۔ لہذا اس طرح کے مورد میں حقیقت کی معرفت کا واحد ذریعہ انسان کی عقل ہے، بنیادی اس کی دعوے کی سچائی کو جاننا ہے عقل کے ذریعے، بعد میں جو جس چیز کی طرف وہ دعویٰ دے رہا ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید نے لوگوں کو عقل سے سوچنے کی طرف بارہا دعوت دی، جو کہ ایک صاحب عقیدہ پر جو ہے تاثیر چھوڑتی ہے۔ مثلا کہا افلا یعقلون، کیا وہ سوچتے نہیں ہیں؟ افلا یتدبرون، وہ تدبر نہیں کرتے، لعلہم یتفکرون، شاید وہ سوچنے لگے۔ اس طرح کی اور بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں حقائق کی پہچان میں عقل کو محور قرار دیا ہے۔ مثلا فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے،
یہ سورہ محمد میں ہے۔ سورہ بقرہ میں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہود و نصارہ سے کہا کہ کہہ دے ان سے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ جبکہ اس مرحلہ کے بعد یعنی نبی کی نبوت کی تصدیق ہو جانے کے بعد پھر کسی بھی غیب پر ایمان لانے کے لیے عقل کافی نہیں ہے، پھر وہاں عقل کی بات نہیں چلے گی، بلکہ نبی سے اگر وہ ثابت ہو جائے کہ نبی نے اس چیز کی طرف دعوت دی ہے، اس بات کو کہا ہے، تو پھر اس کو ماننا ہوگا۔ ہر جگہ پھر عقل بھی نہیں ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیہم، جو ہر اس چیز پر ایمان لائے کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ چونکہ وہ غیب چیز ہے اور انسانی عقل کی رسائی سے دور ہے، تو ایسے مورد میں وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح کسی محسوس چیز کے ثابت کرنے کے لیے اسلامی عقیدہ کیا ہے، نظریہ اسلام کیا سوچ دیتا ہے کہ محسوس چیز کے ثابت کرنے کے لیے حواس کے ذریعے اس کو درک کرے، ورنہ صرف وہم و گمان پر اس کا یقین نہ رکھے۔ جیسا کہ قرآن نے مذمت کی ان لوگوں کی جو اصحاب کہف کے بارے میں بغیر دیکھے اندازے لگا رہے تھے۔ کہا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، سورہ کہف میں، کہ وہ اندھیرے کا تیر چلاتے ہوئے، اندازے لگاتے ہوئے ان قریب کہیں گے کہ وہ تین ہیں، یعنی اصحاب کہف تین ہے اور چوتھا ان کا کتا ہے، اور کہیں گے کہ پانچ ہے اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلامی عقیدہ انسان کی معرفت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جن کو انسان ذرائع سمجھتا ہے، راستے سمجھتا ہے کسی چیز کی معرفت حاصل کرنے کے، اسلامی عقیدہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہر چیز کو اس کے مطابق اور مناسب ذریعے سے درک کرنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اس کے بعد کہ اس سب کچھ میں مرکزیت جو ہے وہ عقل کو دیتا ہے۔ اس لیے ایک صحیح مسلمان نہ تو اندھی تقلید، توہمات اور اندازوں کی بنیاد پر کسی ثابت شدہ حقیقت کا انکار کرتا ہے، اور نہ ہی انہی کی بنیاد پر یعنی توہمات اور اندازوں کی بنیاد پر وہ کسی چیز کو جو ہے وہ حقیقت مان لیتا ہے۔ تو یہ تھا وہ دوسرا زاویہ اور پہلو جہاں انسانی سوچ پر اسلامی عقائد جو ہے وہ اثر کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔